بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جانور میں کون سے عیب ہوں تو جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 یا اس سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 یا 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جانور کی آنکھ کی 1/3 روشنی چلی گئی تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ 1/3 سے زیادہ روشنی چلی گئی تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ 1/3 سے زیادہ گئی ہے؟ تو اندازہ ہوگا اور گھاس دکھائی جائے گی جانور کو۔ اگر وہ گھاس دیکھ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم جانور خریدیں تو اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں کہ آیا وہ گھاس کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اور اس کو چیک کریں کہ اس کے کان میں تو کوئی عیب نہیں، اس کی دم میں تو کوئی عیب نہیں۔ اسی طرح جانور جو لنگڑا کے چلتا ہے، زمین پر ایک پیر نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جانور کو چلا کے بھی چیک کرنا چاہیے کہ وہ جانور صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اور اگر جو ہے لنگڑا کے چلتا ہے لیکن پیر زمین پر رکھتا ہے، زمین پر پیر کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جانور اتنا دبلا پتلا ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اس کے تو ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے۔ اور اگر چل پھر سکتا ہے لیکن کمزور ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے۔ جانور کے اگر پیدائشی سینگ نہیں یا سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ ایسا جانور جس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور اس کی جو چوٹ ہے وہ دماغ تک پہنچ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ کچھ ٹوٹ گئے ہیں لیکن اتنے باقی ہیں کہ جن سے وہ گھاس اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بکری ہے، بکری کا تھن خراب ہے، ایک تھن خراب ہو تو اس بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ خراب ہے یا پیدائشی ہے ہی نہیں تو اس بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کا خشک ہو گیا ہے تھن، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ گائے بھینس، اس کے اگر 2 تھن خراب ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1 تھن خراب ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ جانور میں سے بکری، بکرا یا دمبا، بھیڑ، ان کی اگر زبان کٹی ہوئی ہو تو ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر گائے بھینس کی زبان کٹی ہوئی ہو تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرا بکری جو ہے وہ ہونٹوں سے اور دانتوں سے جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں، اور گائے بھینس جو ہے وہ زبان کے ساتھ گھاس کھاتی ہے۔ اگر جانور تیسری مخلوق ہو، نہ مادہ ہو نہ نر ہو بلکہ بیچ کی مخلوق ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جانور میں سے اگر دمبا ہے اور اس کی چکتی جو ہے وہ پیدائشی نہیں ہے یا تھی لیکن انتہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے تو ایسے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کن کی جائز ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں عیب ہے لیکن حالانکہ عیب نہیں ہے۔ نمبر 1، خصی جانور۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانوروں کی قربانی خود فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی چت قبرے مینڈے قربان فرمائے، تو یہ تو سنت ہو گیا۔ رسولی والا جانور، اگر تھوڑی بہت رسولی وغیرہ ہو جانور کو تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ کوئی گائے لے کر آئے، کوئی بکری لے کر آئے، وہ حاملہ نکلی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس گائے اور بکری کی قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ البتہ جو قریب الولادت ہو، یعنی بالکل اس کی ولادت قریب ہو، اس کے بچے پیدا ہونے کا وقت قریب ہو، تو ایسی بکری اور گائے کی قربانی مکروہ ہے، لیکن قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔